الرحمن الرحیم ناظرین کرام، آج سے ایک ہفتہ پہلے بینظیر شہید ہسپتال سے گائنوکولوجسٹ اور ایمبولینس جو نئی ایمبولینس آیا تھا اس کو یہاں سے خپلو شفٹ کیا گیا ہے اور گائنوکولوجسٹ کا جو ٹرانسفر ہوا ہے، اس سلسلے میں آج امام جمعہ والجماعت شیخ علی محمد کریمی صاحب گمبز کر دو، انہوں نے خطبے میں بھی یہ بات باور کرایا گیا کہ اگر پیر تک اس مسئلے کا حل نہ نکلے تو ہم روڈ پہ بیٹھیں گے، احتجاج کریں گے۔ تو آج یوتھ ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران نے اے سی آفس میں اسسٹنٹ کمشنر گمبز کر دو سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کی کیا تفصیلات ہیں ہم جانیں گے۔ یوتھ ایکشن کمیٹی کے صدر جناب بشارت میر صاحب، جی بشارت صاحب کیا تفصیلات ہے، اے سی صاحب نے کیا کہا اس بابت میں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یاسین بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ عوام کو یہ بات بتا دوں کہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس میں عوام سرکردگان علماء جوانان جو ہے وہ سب مل بیٹھ کے اگر بات کرتے ہیں تو کسی بھی معاملات عوامی ایشوز کو حل ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ پہلی بات تو انہی ایشوز کو لے کر ان کے پاس گئے تھے کہ اسسٹنٹ کمشنر گفا کے پاس ایک تو ہمارا جو ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، گائنوکولوجسٹ کا مسئلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں سے جو وہیکل ہے جو پورے علاقے کے لیے جو ہارڈ ایریاز کے لیے وہیں ایک وہیکل جو ہے وہ 4x4 کام کرتی تھی، جو یہاں سے اگر موو کر کے خپلو بھیج دینا جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم نے یہ دو باتیں ان کے سامنے رکھ دی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ شفاف تحقیقات کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو وہیکل ہے، ویسے الٹرنیٹ تو دیا ہوا ہے لیکن جو 4x4 جو وہیکل ہے وہ انشاءاللہ آپ کو شفاف تحقیقات کر کے ہم منڈے تک انشاءاللہ آپ کو واپس سے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرنے کا انہوں نے عزم بھی کیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ڈاکٹر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ابھی فروری مڈ تک جو ہے 15 فروری تک ان کو RHQ خپلو بھیجا ہے گانچے، تو اس کو تب تک واپس کریں گے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ الٹرنیٹ میں ہمیں یہاں پہ ڈیز کے حوالے سے جو ہے RHQ ہاسپٹل اسکردو سے ہمیں یہاں ڈاکٹر پرووائڈ کرے، تو وہ اگر ڈاکٹر پرووائڈ ہونے کی صورت میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے BSN گمبز اسکردو کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو گیا۔ اور اس کا بات کا بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ڈیز کے حوالے سے، یعنی کہ ہفتے میں 2 دن 3 دن یا 4 دن جو ہے ڈاکٹرز گائنیکولوجسٹ جو ہے RHQ ہاسپٹل سے یہاں پر لانے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ جی جی جو ایمبولینس کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس کی جگہ پر ایک اور ایمبولینس کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اس بابت میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ واقعاً اس کی ایمبولینس کے بدلے میں کوئی ایمبولینس آیا ہے؟ یوں تو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ایمبولینس جو ہے وہ جو آرڈر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے 4x2 کا، یعنی کہ جو ایمبولینس ہے وہ یہاں سے خپلو کے لیے اور خپلو سے DHQ ہاسپٹل کے لیے اور DHQ ہاسپٹل سے آپ کے BSN کے لیے جو وہیکلز جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، یوں تو آ گئے ہیں، لیکن علاقے کے تناظر سے ہم نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے یہ بات کی تھی جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہارڈ ایریا ہے۔ یہاں پہ ابھی یونین کونسل چندہ کی بات کریں، مثال تنجوز کی بات کریں، تندل کرالدو کی بات کریں، یا کچورا یا مثال بشو کی بات کریں، ان علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے یہ 4x4 وہیکلس کی ضرورت ہے جو ایمرجنسی میں ان علاقوں کے لیے بہت اشد ضرورت ہے۔ تو ہم نے یہاں سے جو ہمارا وہیکل چلا گیا ہے 4x4 تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو وہیکل آیا ہے وہ ہمارے جو لوکل ایریا ہے اس کے لیے تو سوٹیبل ہے، لیکن جو ہارڈ ایریا ہے اس کے لیے اگر آپ ایک ایکسٹرا نہیں رکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو کہیں موو کرانا جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی اچھا میر صاحب، ابھی ایک اور آپ سے سوال پوچھوں گا کہ جو ڈاکٹر گائنوکولوجسٹ ڈاکٹر تنزیلہ صاحبہ کی یہاں سے جو ٹرانسفر ہوئی ہے، کیا عوام یہ چاہتی ہے کہ ڈاکٹر تنزیلہ ہی آئے یا اس کے ریپلیس کوئی اور ڈاکٹر گائنوکولوجسٹ وہ آ جائے تو کافی ہوگی، احتجاج مؤخر کر دیجیے گا؟ کیا یہی یاسین بھائی، یہی جو سوال ہے وہ ہم نے اسسٹنٹ کمشنر گمبا کے سامنے بھی رکھ دیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈاکٹر تنزیلہ ہی چاہیے یا الٹرنیٹ میں کوئی ڈاکٹر آئے جو آپ کے معاملات حل کرے، تو ہم نے کہا کہ ہمیں صرف ڈاکٹر تنزیلہ
ही यहाँ पर नस्ब हो तनसीब करके इनको यहाँ पर ही रखें, ऐसी बात नहीं है। हमें तो अवामी मुश्किलात और उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हमें कोई भी गायनकोलॉजिस्ट आए, फीमेल गायनकोलॉजिस्ट आ जाए और यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिससे अवामी इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ की तकरीबन 2 लाख की जो आबादी है, उस आबादी के लिए एक ही गायनकोलॉजिस्ट है। तो लाजमी बात है हमें गायनकोलॉजिस्ट से घर से डॉक्टर तंजीला ही वापस आए, ऐसा हमने कोई सवाल नहीं किया उनसे। तो उन्होंने आज़म किया है कि जब तक हमारे जो गायनकोलॉजिस्ट यहाँ पे पहले से ही जो ऑलरेडी यहाँ पे सर्व कर रही थी, काम कर रही थी, डॉक्टर तंजीला साहिबा, तो उनकी वापसी तक जो है आपके RHQ हॉस्पिटल से कोई अल्टरनेट में अगर आपको गायनकोलॉजिस्ट दे दें तो फिर हमने कहा कि वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं है। हमें गायनकोलॉजिस्ट होनी चाहिए यहाँ पे, जब तक कोई परमानेंट यहाँ पे गायनकोलॉजिस्ट ना आए तब तक, यही बात है। सही। बशारत साहब, अभी आज शेख साहब ने जुमे पीर तक के लिए कहा कि हम पीर के रोज़ एहतजाज करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गम्बास्कर से मुलाकात के बाद आप ये श्योर कर सकते हैं कि पीर से पहले मसले हल हो? यूँ तो डिपार्टमेंटल कुछ मामलात होते हैं जो ज़ुबानी कलामी तो हो नहीं सकते, लाजमी बात है, अवाम भी जानते हैं और शेख साहब हमारे इमाम जुमा वल जमात हैं वो भी जानते हैं और असिस्टेंट कमिश्नर्स के भी जानते हैं। अवाम है वो सब यही चाहते हैं कि मामलात हल हो। सही। लेकिन मामलात जो है वो हमने भी यही अल्टीमेटम दिया है कि अगर मंडे तक कुछ मामलात जो है वो हमारे हल ना हो तो लाजमी बात है हम यहाँ आपको ये कहने के लिए तो आए नहीं है कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम वैसा करेंगे। लेकिन अल्टीमेटम जब उलमाए दीन ने या मिसाल के तौर पर इमाम जुमा वल जमात ने दिया है तो इस पर फ़ौरन अमल होना चाहिए। तो इस पर वो जब कोई ऐलान करता है तो लाजमी बात है उस पर अमल भी होंगे। तो उससे पहले आपका जो स्टांस है वो एक्टिव होना चाहिए, आप मामलात को हल करने की तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह तहक़ीक़ात के लिए तो मैं कोशिश हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ और जो मामलात जल्द अज जल्द जो है वो इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने होंगे। और ये जो इश्यूज़ हैं वो अवामी इश्यूज़ हैं। हर अवामी इश्यूज़ पे असिस्टेंट कमिश्नर गम्बास्कर ने वादा किया है कि मैं हर अवामी इश्यूज़ पे आप लोगों का साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर मंडे या हफ्ते अगले पीर को अगर ये मामलात हल नहीं होते हैं तो इंशाअल्लाह जो हमारा नायब इमाम जुमा वल जमात है उनके हुक्म पर हाल हाल में अमल दरामद होंगे। शुक्रिया जनाब बशारत मीर साहब, आपने काफ़ी सैर गुफ्तगू फरमाए। वाक़यान ऐसा ही है कि हर पे आखिर उलमाए किराम के हुक्म की इंशाअल्लाह ताबी के लिए यूथ एक्शन कमेटी सब डिवीज़न गम्बास्कर के साथ साथ तमाम अवाम इंशाअल्लाह अपने हुकूक़ की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।